اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوح سید۔ صبح بخیر ناظرین، ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے ایسے اعمال سر انجام دیتے ہیں اور ان کے لیے ہم بڑے خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہم سے کچھ ایسے کام سرزد کروائے یا جن کی توفیق ہمیں عطا کی کہ ہم بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم ان کا بڑا پرجوش طریقے سے، پرتپاک طریقے سے استقبال بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک مہینہ ایسا بھی ہے کہ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شاندار طریقے سے استقبال کیا، اور وہ شاندار طریقہ اصل میں ہے کیا یہ تو علماء اکرام آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور جو امت مسلمہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس مہینے کا بڑا بھرپور طریقے سے انتظار بھی کرتی ہے اور اس کا استقبال بھی کرتی ہے، اور اس مہینے کے لیے وہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے معاشرے کے جو دیگر افراد ہیں ان سب کو بڑا متحرک کرتی ہے۔ اور میں نے کویت کے حوالے سے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں نے دیکھا کہ بچے رمضان المبارک کے مہینے سے کچھ دن قبل وہاں کی مساجد میں سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو جو غلہ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے کہ جس میں ہم وہ پیسے ڈالتے ہیں، بچپن میں گھر سے جو جیب خرچی ملتی تھی اسے محفوظ کیا جاتا تھا، تو وہ مسجد کے اندر وہ توڑتے ہیں، ایک صف پوری بچھائی جاتی ہے، سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے والدین آتے ہیں، اور یہ جو توڑا جاتا ہے غلہ، یہ اصل میں اس کے جو پیسے ہیں وہ مسجد کے باہر ایسے ضرورت مند افراد کھڑے ہوتے ہیں، وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے مسجد کی انتظامیہ ان بچوں کے ہاتھوں سے ان ضرورت مند افراد کے حوالے کرتی ہے۔ تو یہ تو اصل میں ایک اس کا یہ پہلو ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے، اور بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو دینے کے لیے انہیں تیار کیا جاتا ہے، اور بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کے بہت سے پیسے ایسے ہیں کہ جو برگر کھانے میں ضائع ہوئے، جو کولڈ ڈرنکس کے اندر ضائع ہوئے، لیکن یہ وہ پیسے ہیں جس کی وجہ سے ضرورت مند افراد کے گھروں میں کھانا جا رہا ہے، رمضان کی افطاری جا رہی ہے، رمضان کی سحری جا رہی ہے، اور ان کی زندگیاں خوشگوار ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم بندہ جب پورا کرتا ہے تو اس کے اندر ویسی ہی خوشی اور سرشاری کی کیفیات آ جاتی ہیں۔ تو بچوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور لوگوں کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس بھی ہم بہتر انداز میں قائم کریں۔ تو یہ جو استقبال رمضان ہے، اس میں ہم آج علماء اکرام سے گفتگو کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے، امہات المومنین گھروں میں کس طریقے سے اس مہینے کی تیاریاں کرتی تھیں، صحابہ اکرام اہل بیت العظام کس طریقے سے اس مہینوں کو ویلکم کرتے تھے، اور ہمارے بزرگان دین اور اولیاء جو ہیں وہ کس طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزارتے تھے۔ ان سب کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہیں اور ایک ایسی مثالیں ہیں کہ جن پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر علامہ مولانا ظفر اقبال جلالی صاحب، جامعہ اسلام آباد کے مدیر ہیں اور ہمارے کئی پروگراموں میں شرکت کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ دوسرے معزز مہمان ہیں جناب مفتی امیر زیب صاحب، یہاں اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ننھے منھے سناخواں جناب زین قادری صاحب۔ کیسے ہیں زین آپ؟ شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ یہ نعت پڑھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا آپ میں؟ میں الحمدللہ شروع سے ہمارے گھر کا ماحول بھی اسی طرح دینی، اور ماشاءاللہ میرے والد صاحب اللہ ان کو زندگی دے، وہ بھی آمین، ان کے توسل سے بھی میں اس نعت کی فیلڈ سے وہ بھی نعت پڑھتے ہیں والد صاحب بھی؟ جی وہ بھی پڑھتے ہیں، اچھا۔ اور پھر میرا شوق ہوا نعت کی فیلڈ کی طرف، پھر میرے استاد گرامی قبلہ قاری شاہد محمود قادری صاحب، ان سے میرا تعلق اللہ پاک وابستہ رکھے، آمین۔ اور پھر ان کے توسل سے آج میں یہاں پر بھی موجود ہوں۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو کون سی نعت ہمیں سنائیں گے آج آپ؟ آج انشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام اور بڑا لوگوں کو پسندیدہ کلام، سارا پیار زمانے دا۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ آپ نے ٹوپی اتنی چمکتی ہوئی کہاں سے خریدی ہے، یہ بتائیں نا ذرا۔
یہ بس ہمارے یہاں جاننے والے ہی ہیں، انہی سے. مفتی ہیں انہوں نے پیسے نہیں دی؟ بنواتا ہوتا ہوں میں خود. اچھا بنواتے ہیں. اچھا اچھا بہت زبردست. تو سنائیں نا کون سی نعت سنائیں گے ہمیں؟ سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں. میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں. جند جان مٹھل مدنی مٹھار تو وار دیواں. میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں. میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیاں. جند جان مٹھل مدنی مٹھار تو وار دیاں. سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں. میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے. میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے. گلدستے دروداں دے دربار تو وار دیواں. گلدستے دروداں دے دربار تو وار دیواں. میں سارا پیار زمانے دا او دے پیار تو وار دیواں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. اور یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کے گھر میں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور ناظرین اپنے بچوں کو بھی یہ اعتماد بھی دیں اور انہیں اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا، نعت رسول مقبول پیش کرنا، پڑھنے کا طریقہ سکھانا اور قرأت اچھے طریقے سے کرنا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو مسلم گھرانوں کا ایک امتیاز ہیں، بچوں کو سکھائی جاتی ہیں، بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر توجہ ذرا کم ہے. تو بھلے جس طریقے سے بھی ہو لیکن انہیں ضرور آپ آمادہ کریں کہ وہ یہ سیکھیں. اور اس کا اہتمام اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو جب تراویح وغیرہ پڑھ کے بچے گھر میں آئیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تلاوت کر لیں. 2 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ کی تلاوت کر لیں. اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک نعت پڑھ لیں. تو ان کو گھروں میں، کیونکہ ٹی وی چینلز پر بھی نعت یا پروگرام چل رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پر موجود ہیں، تو انہیں کچھ نہ کچھ پڑھاتے رہیں، سکھاتے رہیں. اور میں بتاؤں کہ اس سے 3-4 چیزیں تو آپ کو دنیاوی فائدے میں، اخروی فائدہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ موجود ہے، لیکن یہ بھی مل سکتا ہے کہ بچہ جب نعت پڑھتا ہے تو نعت کے اندر جو کلام ہے، اشعار ہیں، ان میں جو الفاظ اور تراکیب استعمال کی جاتی ہیں، تو آپ کے بچے کو یہ پتہ چلے گا کہ اردو کے ساتھ آپ اس کا ایک تعلق قائم کریں گے، عربی زبان کے ساتھ، اس کے تلفظ کے ساتھ اور لکھنے میں املا کے حوالے سے، تو بہت سے فائدے آپ کو ویسے بھی اس سے حاصل ہوں گے. تو اس لیے اس بات کا اہتمام بھی ضرور کریں. تو ہم موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، استقبال رمضان، تو ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال کیسے فرماتے تھے؟ ماشاءاللہ، شکریہ جناب آپ کا. رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، پوری مسلم امہ کے لیے رمضان المبارک خیر، برکت، سلامتی لے کر آئے. آمین. اور اس سے پوری مسلم امہ فیض یاب بھی ہو. اس کی فیض یابی کا ایک بہترین ذریعہ تو یہ بنے گا
کہ رمضان المبارک کی جو عظمت اور شان ہے اس کے مطابق اس کا استقبال کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور رمضان المبارک کا انتظار بھی اس محبت سے کیا جائے صحیح، اس محبت سے آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آقا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہمارے اسلاف، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، اہل ایمان باقاعدہ طور پہ ہمیشہ اس مہینے کا اہتمام، اس کا انتظار کرتے، اس کا پھر خوش دلی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ استقبال کرتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استقبال کے لیے جو رجب شریف کے آغاز پر دعائے ارشاد فرمائی ہے، اس کے اندر بھی بلغنا رمضان، رمضان المبارک تک ہمیں پہنچا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا، یہ ایک طلب ہے، یہ ایک طلب ہے اس دعا کے اندر۔ تو آقا حضور علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا ہے کہ رمضان المبارک کی خواہش رکھنی چاہیے، رمضان المبارک کی انتظار، تڑپ اور طلب ہونی چاہیے۔ تو جب یہ تڑپ اور طلب اسلامی نقطہ نظر سے ہمارے دل میں ہوگی کہ اتنی عظمتوں والا مہینہ، اتنی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری بھی کریں گے، اس کے لیے اپنے کاروبار، اپنے معاملات جو ہیں ان کو بھی سمیٹیں گے، اور کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک سے پہلے اپنا لین دین بھی کلیئر کر لیں اور دنیا کے معاملات جو ان کو بھی بہتر کر لیں، تاکہ رمضان المبارک کی جو معمولات اور عبادات ہیں خاص، ان کی ادائیگی میں آسانی رہے، کسی قسم کی دقت یا مشکل پیش نہ آئے۔ جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق آتا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا چاند طلوع ہو جاتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تلاوت قرآن مجید کی کثرت شروع ہو جایا کرتی، ان کی عبادات کے ماحول کے اندر اضافہ شروع ہو جاتا، اور پھر جو قرض لینا دینا ہوتا، کسی سے قرض کی ادائیگی کرنی ہوتی، وہ قرض ادا کر دیتے، جس نے قرض وصول کرنا ہوتا وہ وصول کر لیتا، جو حکام تھے انہوں نے جو حدود اللہ قائم کرنی ہوتی وہ قائم کر لیتے، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ان کو وہ پہلے سے بہتر کر لیتے، تاکہ رمضان المبارک کا جو ہی مہینہ سٹارٹ ہوگا اس وقت ہم مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت اور بندگی میں مصروف ہو جائیں گے، اور اس وقت کوئی لمحہ ہمارا ضائع اور رہگاں نہیں ہوگا۔ تو شعبان المعظم کے مہینے کو بھی باقاعدہ طور پہ بعض صوفیاء کرام، بزرگان دین کہتے ہیں یہ قاریوں کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا، وہ ہے کہ رجحان یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی آمد کا استقبال کرنا ہر اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس کی محبت اسلام یا رمضان المبارک کے ساتھ محبت اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا جب بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ اہل علم تو کہتے ہیں رمضان المبارک تو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جب موسم بہار آئے گا ہر ایک کو اس کی برکتیں ملے گی، ثمرات ملیں گے، تو اس کے لیے پھر خواہش بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے، تیاری اور استقبال بھی اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، وہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر وہ مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا سایہ فگن ہو رہا ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے عبادت کرنے سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رب تعالیٰ نے جو کرم کیا اس کے اندر ایک لیلۃ القدر عطا فرمائی، جس کے اندر سورہ قدر میں فرما دیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ تو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی ایک رات بہتر ہے۔ اور پھر یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تذکرہ فرمایا کہ رمضان المبارک تمہارے پاس آ گیا، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، فرمایا کہ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی خیر برکت سے محروم ہو گیا وہ گویا کہ ہر طرح کی نعمتوں سے محروم ہو گیا ہے، وہ محروم بندہ ہے جس کو لیلۃ القدر جیسی قدر و منزلت و اہمیت والی رات کی برکتوں سے بھی حصہ نہیں ملا۔ ہم اہلیان پاکستان جو ہیں خوش نصیب ہیں،
ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو رمضان المبارک کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصی طور پہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی جو پاک گھڑیاں ہیں ان کے اندر 27ویں شب رمضان کو رب تعالیٰ نے پاکستان کی صورت میں اس بر صغیر کے مسلمانوں کو جو تحفہ دیا ہے، یہ پاکستان کی صورت میں اتنا بڑا تحفہ بھی یہ بھی رمضان المبارک میں عطا کیا گیا۔ قرآن بھی رمضان میں اور پاکستان میں قرآن بھی رمضان المبارک میں اور پھر پاکستان بھی، یہ آپس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتفاق ہے نا، اس کے اندر درس اور سبق بھی ہے کہ ہمیں قرآن کا نظام پاکستان میں نافذ بھی کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی برکات سے پاکستانی معاشرے کو ہم فیض یاب کریں گے تو پاکستانی معاشرہ خوشحال بھی ہوگا، ہر لحاظ سے خیر اور مبارک معاشرہ ہوگا، اور ہمارا عدالتی نظام ہو، ہمارا پارلیمنٹ کا نظام ہو، ہمارے باقی جو ادارے ہیں وہ سارے قرآن کی تعلیمات کے بالکل عکس وہاں پر ثابت ہونے چاہیے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کریں گے، اس کی قدر نہیں کریں گے، تو پھر فسق و فجور سے معاشرہ بھر جائے گا، اور پھر آپ خواہش کرتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، تمنا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ جو لوگ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے تو پھر ان کے اوپر عذاب بھی مسلط ہوتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے ملک کو بہتر کرنے کے لیے اور اس ملک کو ایک ایسا خیر کا معاشرہ بنانے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، اور قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوا انسان تیار ہو، اور قرآن کے سانچے میں سائے میں پاکستان تیار ہو، تاکہ معاشرہ بہتر ہو سکے۔ مفتی صاحب، یہ بڑی اہم گفتگو حضرت نے فرمائی ہے۔ اچھا، رمضان کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے کچھ میں چاہ رہا ہوں، کچھ اس کے اطلاقی پہلو بھی ہیں۔ ایک تو یہ نا عبادات کے باب میں شروع میں تھوڑی سی میں نے گفتگو بھی کی، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ناراضگیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں جی۔ سیاست کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک الیکشن کئی گھرانوں کو ایک دوسرے سے توڑ کے رکھ دیتا ہے، سکا بھائی سکے بھائی سے منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، نفرتیں اور یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ صرف سیاست کا ہی نہیں ہے، مذہب کے باب میں ہم دیکھیں، سماجی سطح پر بھی ہم یہ دیکھ لیں کہ لوگ مقاطعہ کر لیتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی ایک خصوصیت ہے، کیونکہ اس کے بعد عید آتی ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو کیا استقبال رمضان میں یہ چیز بھی شامل نہیں ہے کہ جن لوگوں سے ہمارے اختلافات ہیں اور وہ اختلافات مخالفت کے قالب میں ڈھل گئے تو ہم جائیں ان کے ساتھ صلح کا پیغام دے گئے، اور بجائے اس کے کہ اس بات کا انتظار کریں کہ نہیں وہ آئے اور میری انا کی تسکین کے لیے میرے قدم چھوئے تو میں تب جا کے اس کے ساتھ معاملہ کروں، تو یہ تھوڑا سا لوگوں کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرمائیں کہ صلح کرنا کتنا اہم ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی جو جامع معنی گفتگو ہے، اس پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو رمضان کا استقبال خود خداوند متعال بھی کرتا ہے۔ واہ اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان کے لیے پورے سال جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر رمضان المبارک کے پہلی رات کو وہاں جنت میں جو ہوا چلتی ہے اس کا نام مسیرہ۔ اب پورے سال جنت کا بھی اس انتظار میں رہنا اور جنت کا آراستہ پیراستہ ہونا ایک بہت بڑے عظیم الشان مہمان کی آمد کی اطلاع دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے گفتگو میں ذکر ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے خصوصی طور پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر رجب اور شعبان کے برکتوں کے حوالے سے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تخلیق باعث کائنات ہے، آپ کو بھی یہ آرزو اور تمنا اور ارمان ہے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائے خیریت سے۔ کتنی بڑی بات۔ بے شک۔ لیکن جیسے حضور آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے یہ مقدس لمحات، یا اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جیسے شب برات کی رات گزری، صحیح، شب قدر کی رات ہے جس کے طرف اشارہ ہوا اور مزید بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، عیدین کی راتیں ہیں، عرفہ کی رات ہیں، ان راتوں میں اور رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنی عظیم سعادتوں سے، برکتوں سے اور رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ جو روایت ہے نا جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا، اس کے اخیر میں یہ بات کہ جب عید کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو یا رمضان کی ہر رات جب حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں اور واپس تشریف لے جاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلے ہوئے؟ وہ فرماتے ہیں سب کی مغفرت ہو گئی الا اربع و خمس، مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج کی اس مغفرت کاملہ سے بھی محروم رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایسی راتیں ہیں رمضان المبارک کی بھی، اور یہ جو باقی راتیں ہیں جمعے کی رات، شب برات کی رات، شب قدر کی رات، کما یلیق بشانی خداوند متعال خود آسمانی دنیا پہ تشریف لا کے اعلان فرماتے، منادی فرماتے حل من مستغفر یستغفر، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جن کو میں معاف کروں، واہ، ہے کوئی میرے خزانوں سے لینے والا جن کو میں اپنے شان کے مطابق دوں۔ پھر قسمیں کہا کہ میری بلندی مرتبے کی قسم، میری وحدانیت کی قسم، میرے علو شان کی قسم، آج کی راتیں ان راتوں میں جو بھی مجھ سے مانگیں گے میں ان کو اپنے شان کے مطابق دوں۔ تو حضور اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماجی مسائل کے شکار ہوتے ہیں، اس میں والدین کے نافرمان اور عادتاً شراب پینے والے تسلسل کے ساتھ، اور ان تمام روایتوں میں جو مشترک ہے اس میں قاطع رحم، وہ لوگ جو آپس کے رشتہ داریوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ نبی مہربان نے تو فرمایا سل من قطع واعف عن من ظلم، آپ جوڑے رکھ کے ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ توڑنا چاہتے ہیں، اور آپ معاف کر دیجئے ان کو جو آپ کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان راتوں کے رمضان کے اتنے مقدس لمحات میں بھی وہ لوگ جو ان سماجی مسائل میں، جو آپس کے ناراضگیوں میں، اور یہ بات ہے ہمارے ایسے ہی کہ ہم قومیتوں میں بٹ گئے، ہم لسانیت میں تقسیم ہو گئے، ہم فرقواریت کے شکار ہو گئے، وہ عظیم دین کو ہم نے اپنے تابع بنا دیا کہ اگر یہ بات ہے اور یہ تعبیر اور تشریح ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جائیں۔ اگر یہ آدمی میرے زبان اور علاقے سے تعلق رکھتا ہے تو پھر تو اجنبیت بھی مانوسیت ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر مانوسیت بھی اجنبیت ہے۔ یہ جو انتقام کے جذبے ہیں اور یہ جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلیمات ہے سماج کے اندر، جو رمضان کا بھی فلسفہ ہے، رمضان کا بھی درس ہے، اور خداوند متعال اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جو ہمیں تعلیمات ملے ہیں، وہ تو یہی ہیں کہ ہم ان اوقات سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ نیکی کے سیزن ہے، اور کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ جس کے وجہ سے ہمارے نیک اعمال وہ موقوف ہو جائے۔ دیکھیں قرآن مجید کے ایک آیت کا بھی تو یہی مفہوم ہے کہ جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو وہ آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں خداوند متعال کے بارگاہ میں، اور عمل صالح مزید ان کو تقویت دیتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے سر تک جاتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آسمانوں پہ جاتے ہیں اور پھر واپس انسان کے منہ پہ مارے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک طرف اس نیکی کے عمل میں تو شریک ہیں، لیکن اس نیکی کے برکتوں کو، ان نیکی کے رحمتوں کو، اس نیکی کے قبولیت کو کم کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے وہ بہت سارے سماجی مسائل کے شکار ہیں۔ سماجی مسائل کے شکار ہیں، اور کیونکہ دین کا تو بنیادی کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو خوبصورت بناتا ہے، جی خوبصورت، اور یہ جو سماجی مسائل کے شکار لوگ ہیں جی وہ ان کے لیے بھی احکامات جاری کرتے ہیں۔ اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غالباً رمضان کے مہینے کی وہ حدیث ہے کہ جس میں آپ ممبر پہ تشریف لائے تو آمین کہا، پھر دوسرے ممبر پہ چڑھے تو آمین کہا، پھر تیسرے اس پہ تو آمین کہا، تو صحابہ اکرام دیکھا یہ خلاف معمول ہے، روٹین میں اس طرح نہیں کرتا اللہ کے رسول۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آج آپ نے جو خلاف معمول یہ کام کیا ہے اور آپ نے آمین کہا تو کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو جناب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک رحمتوں کا سمندر آپ کے سامنے ہے اور آپ اتنے بدنصیب ہیں کہ اس سے استفادہ نہیں کر پا رہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں
یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور رمضان کا مہینہ آئے اور وہ ان سے مطلب کہ معافی جو ہے یا کوئی ناراضگی ہے اور ان سے وہ نہ حاصل کر پائے. تو یہ کتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ آپ نے کہا نا صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ. تو ہم آج کل ہماری انا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اللہ کے حکم بھی ہم نعوذ باللہ چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں. ہماری انا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراض نہیں رہ سکتا. ہم اللہ کے رسول کے حکم کو بھی بڑا حکم نہیں سمجھتے. مطلب اتنے بڑے ہم ہو چکے ہیں کہ خدا کی تعلیمات ہمیں انسان نہیں بنا سکتی، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہمیں نہیں بنا سکتی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر ہمیں یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ بڑے پرزور طریقے سے ہم دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے ایمان کے اظہار کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے جو صراحت بالکل وضاحت کے ساتھ احکامات ہیں ان کی ہم حکم عدولی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے لیے. اور ناظرین، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ مہینہ ہے اور اللہ کے رسول پر درود پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں اس کا استقبال یہ ہے کہ استغفار کے لیے تیار ہو جائیں، اس کا استقبال یہ ہے کہ خیر کے کاموں کے لیے تیار ہو جائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کے والدین اگر آپ سے ناراض ہیں تو جا کر ان کے پاؤں پکڑیے، ان سے معافی مانگیے. اور اس میں یہ مت دیکھیے کہ زیادتی ان کی طرف سے بھی ہے، تب بھی ان کا حق زیادہ بڑا ہے. ان کی زیادتی ہونے کے باوجود آپ کا یہ کام ہے کہ آپ جائیں ان کے پاؤں پکڑیں اور ان سے معافی مانگیں. ان سے کہیں کہ بے شک ظلم زیادتی ہمارے ساتھ، یہ دل میں کہیں، ان کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مزید لڑائی پیدا ہو جائے گی. ان سے کہیں کہ جو کچھ بھی ہے ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کے ہر حکم کا، قرآن کہتا ہے کہ اف لکما، ان کے سامنے آپ نے اف تک نہیں کرنا. تو یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور استقبال رمضان سے متعلق مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں استقبال رمضان سے متعلق اور رمضان کے مہینے سے متعلق، اس کی عظمتیں، اس کی برکتیں، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. علماء اکرام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے اور ہماری رہنمائی کے لیے وہ باتیں کی ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا، وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو اسلام ایک سوشل ریفارم کا ایجنڈا جو ہمیں دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو کیسے خوبصورت اور بہتر معاشرہ قائم کرنا ہے. بدقسمتی سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خیرات دینے والی، صدقات دینے والی قوموں میں پاکستان نمایاں ہے. اور اس قوم کے بارے میں ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بہت غریب ہے، لیکن یہ تمام تر غربت کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایسا بمشکل ہے، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، ہم دیکھتے ہیں کہ بسوں کو روک روک کر لوگ کہہ رہے ہیں بھئی افطاری لے لیں، یہ افطاری لے کے چلے جائیں. صدقہ خیرات اس طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں. تو مطلب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھائی کا عروج بھی اسی قوم میں پایا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پر شاید اس قوم کی اس طریقے سے رہنمائی نہیں کی گئی یا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ایک پازیٹیو طریقے سے ان کو یہ بتا سکیں کہ آپ اپنے معاشرے کو خوبصورت معاشرہ کیسے بنائیں. تو میں چاہوں گا کہ اس سماجی پہلو پر تھوڑی سی گفتگو کریں. ماشاءاللہ، چونکہ دین اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بے شک اس کے اندر عبادات کا بھی ایک جامع تصور بھی ہے، اس کا پورا سلیبس بھی ہے. اسی طرح معاملات کے اندر ہے، اسی طرح اخلاقیات کے اندر ہے. تو دین اسلام سے رہنمائی لینے میں ہی ہماری خیر اور ہماری کامیابی ہے. اور جب دین اسلام کو صحیح سمجھ لیا جائے گا تو اس کے اندر یہ سماج اور معاشرے کی اصلاح اور فلاح کے جتنے پہلو ہیں ان کے اندر دین اسلام کی رہنمائی میں جب ہم کام کریں گے تو اس سے ہمیشہ آگے خیر اور برکت ہی تقسیم ہوگی. بے شک اگر دین اسلام کی رہنمائی لیے بغیر ہم سماج یا معاشرے کو ڈیل کریں گے، آگے اس کے ساتھ اپنے رسم و رسم رکھیں گے تو اس کے اندر جو ہے پھر وہ خیر اور برکت نہیں ہوگی. نہیں رہے تو گی. یہ بنیادی طور پہ ان سارے معمولات کے اندر، ان سارے ہماری زندگی کے جو افعال ہیں، اقوال ہیں، جو ہمارا کردار ہے، اس کے اندر یہ حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے اور اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے ایک کامیاب زندگی بسر کرنی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
مد نظر رکھ کے ہم معاشرے کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں گے تو پھر معاشرے کی فلاح بہبود کے ہم کام کر کے خوشی محسوس کریں گے. اور جو حدیث پاک میں آتا ہے الحب للہ والبغض فی اللہ، اگر اس کا فلسفہ سمجھ لیا جائے تو ہماری کسی کے ساتھ بھی جو محبتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کسی کے ساتھ اگر بغض ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کریں گے، پھر معاشرے کے ساتھ ہر انسان ہی خیر خواہانہ جذبات رکھے گا، اپنا خیر خواہانہ عمل اور کردار پیش کرے گا. تو سماج اور معاشرے کے ساتھ جو بندہ اچھا رو و رسم نہیں رکھ سکتا وہ سمجھے کہ اس کی عبادات کا بھی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ الخلق کو یال اللہ کہا گیا نا. یہ تو مخلوق خدا جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سے پیار اور محبت ہے وہ لازمی طور پہ اللہ کی مخلوق سے بھی پیار اور محبت کرے گا. یہ صوفیاء کرام ہے، اولیاء کرام، یہ بزرگان دین، ان کی سیرت و کردار پڑھتے ہیں تو ان کا مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں. مخلوق خدا کی خدمت میں وہ سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ راضی اس سے ہوگا. یہ مخلوق خدا کی ہے، جب اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تو پیار، الفت اور محبت بانٹنی چاہیے. تو اس وجہ سے صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا خلق خدا کی خدمت کرنا اور خلق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ انسان کو روحانی طور پہ درجات کی بلندی کے لیے بڑا ضروری ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت اعلیٰ حضور میاں شیر ربانی ان کا لقب تھا، حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرمایا کرتے تھے کہ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ تعلق اچھا رکھ، دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے. خالق کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور مخلوق کے حقوق جو ہے وہ بھی ادا کیے جائیں. تو یہ ہم رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی ہمیں لازمی طور پر جہاں اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرتے ہوئے آنسو بہانے چاہیے، توبہ طیب ہونا چاہیے، رجوع اللہ کے لیے تیار ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنے سماج، اپنے اڑوس پڑوس، اپنے معاشرے کے لیے ایک خیر خواہ بھی ثابت ہونا چاہیے. ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتیں سمجھنا چاہیے، ان کی خوشیوں کو اپنی خوشی سمجھنا چاہیے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور اسوہ حسنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے کے نادار لوگ، معاشرے کے محروم لوگوں کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو بخاری شریف کی حدیث غار کے اندر آتا ہے کہ آپ گھر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا. میں سمجھتا ہوں کسی اچھے لیڈر کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ کلمات پڑھنے چاہیے بخاری شریف کہ اس کے اندر اوصاف کیا ہونا چاہیے، اس کا کردار کیا ہونا چاہیے. اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم آپ کا مشن رک نہیں سکتا، آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا آپ اس کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے آپ اس کو بھی کما کما کے کھلاتے ہیں. وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اگر اس مکہ مکرمہ کی بستی میں کوئی مہمان آ جاتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں مہمان نوازی کرتا، آپ مہمان کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، پانچواں وصف بیان کیا کہ جب قوم پر کوئی آفت آ جاتی ہے، ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے، آپ تو اس وقت ان کی مدد اور دستگیری کرنے والوں میں پیش ہوتے ہیں. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک تو جب اعلان نبوت فرمایا اس سے پہلے کا سیدہ پاک نے ذکر کیا ہے. ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو تو قبل از اعلان نبوت بھی صادق اور امین کا ٹائٹل دیا گیا. تو لہذا معاشرے کی صلاح اور معاشرے کی فلاح کا سوچنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے کہ تعمیری سوچ کے ساتھ تعمیری کردار ادا کرے اور معاشرے کو خوشیاں دے کر، خوشیاں بانٹ کر اپنی حقیقی خوشیاں حاصل کرے. صرف ہم اکیلے آپس میں خوشیوں کے متلاشی تو بنے رہتے ہیں، لیکن وہ حقیقی خوشی میں تبھی ملے گی جب ہم معاشرے کی خیر خواہی کریں گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے اور گرتے ہوئے کو اٹھانے والے بنیں گے. اور جو ایسے لوگ ہیں جو ہماری مدد اور ہماری اعانت کے مستحق ہیں ان کی ہم مدد کرنے والے بنیں گے، تب جا کر یہ کامیابی ملے گی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. اچھا مفتی مرزا صاحب جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آسان ترین راستوں کا انتخاب کرے
اور ہم اللہ سے بھی یہی کہتے ہیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ ہماری زندگیوں میں آسانی عطا فرما، ہمیں تنگی سے مشکل سے بچا اور ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرما۔ اور پھر قرآن بھی کہتا ہے نا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کے اندر ان میں چلنا کوئی آسان نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دین کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں اور اتنی سہولیات ہمیں دے رکھی ہیں۔ اور سب سے بڑی آسانی کیا ہے کہ مجھے پورا دن کیسے گزارنا ہے، مجھے رات کیسے گزارنی ہے، مجھے اپنے معاملات کیسے، پکا ہوا لکھا ہوا دیا ہوا ہے کہ بھائی اس کے مطلب دیکھیں نا، آپ ایک کیمرہ خریدیں، جی آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیمرہ کیسے استعمال کرنا ہے، اور آپ کو بتایا جائے کہ یہ 10 چیزیں ہیں، انہیں ذہن نشین کر لیں، آپ کیمرہ آپریٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ نے دین اتنا آسان بنایا کہ ہمیں بتایا کہ 5 ٹائم یہ کرنا ہے، 3 یہ کام کرنے ہیں، 2 یہ کام کرنے ہیں، یہ اس طرح کرنا ہے، چیزیں بالکل کلیئر ہیں۔ تو ہم اتنی آسانیاں چھوڑ کے تنگ راستوں کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے عافیت مانگا کرو، ہاں اسألوا العافیہ ولا تسألوا الحرب، مشکلیں نہ مانگو۔ صحیح، ہاں فإذا لقیتم فاثبتوا واذکروا اللہ، جب آ جائے جب آ جائے تو پھر ثابت قدم رہے اور اللہ کا ذکر، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ پھر۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا اس کے یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، بالکل آسانیاں بانٹو، مشکلیں نہ بنو، الجھنیں نہ بنو، صحیح، اور محبتیں بانٹو، خوشخبریاں دو، خوشخبریاں محبتیں دو، بانٹو۔ ہاں نفرتوں سے کام نہیں چلے گا۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم۔ اور پھر وہ جو روایت ہیں جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ، اور فطرت کا دوسرا نام دین اسلام ہے، یا اسلام کا دوسرا نام فطرت۔ صحیح، ان کے مجالس، ان کا ماحول، ان کے ماں باپ ان کو پھر یہودی، عیسائی یا کوئی اور مذہب میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ دین اسلام دین رحمت ہے کہ انسانوں کے حقوق نہیں، جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے نا جی۔ آج جو لوگ ہے مغرب میں، ان کو یہ دیکھیں نا، ان کو ایک ڈائری تو ملی تھی اس بات سے، لیکن ان کو غزہ میں کوئی ڈائری نہیں ملی، ان کو فلسطین میں کوئی ڈائری نہیں ملی نا جی۔ وہ جو ورکشاپ کر کے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے جانوروں کے حقوق بیان کرتے ہیں نا جی، ان کو اب اسلام ہے کہ جنہوں نے ہر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر صاحب تصیبی فرمائیں کہ وہ مطاف میں تھے اور کعبہ مشرفہ کے طرف دیکھ کے فرمایا کہ آپ عزتوں والے، عظمتوں والے، برکتوں والی، لیکن ایک انسان کی شان اور عظمت آپ سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دین اسلام۔ اور دین اسلام نے جو ہمیں آسانیاں دی سماج کے اندر، معاملات کے اندر اور رہن سہن کے اندر، اب دین اسلام کے تعلیمات سے ہم دور ہو گئے۔ جب ہم خود دور ہو گئے نا تو ہم احساسی کمتری میں آئے۔ دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہونا اس کا مطلب ہے کہ آپ سلامتی اور خیر سے دور ہو۔ خیر سے دور ہو، جو دین اسلام سے دور ہے وہ معاشرے میں سلامتی کا کام ہی نہیں کرتا۔ فطرت سے دور ہے سر، فطرت سے دور ہیں، اپنے عادات سے دور ہیں، تو وہ تکلف میں، تصنع میں، مشکل میں، مصیبتوں میں، اور اپنے لیے مطلب یہ کہ وہ خیر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے باقی ادیان آپ اس میں بھی اگر تقابل ادیان ہو جائیں تو اس دین کو بطور نعمت، بطور قانون اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے۔ ایسے ہی اب اگر مسلمان جیسے اس دن لا اکراہ فی الدین کی بات بھی آ گئی تو وہ ذرا بھی ہو جائے سے دیکھیں، اسلام سے باہر ان کے لیے تو لا اکراہ فی الدین نہیں ہے، لیکن جو ہم مسلمان ہیں ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تبلیغ، ترغیب کے ساتھ اپنے ان تعلیمات کی طرف آنا چاہیے۔ اور اول و آخر ایک مسلمان کی کامیابی خداوند متعال کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور شریعت مطہرہ اور اس میں ہے کہ وہ اس کو اپنائیں۔ اب ہم اس طریقے سے حضور 100% تو بن نہیں سکتے، لیکن وہ کوشش بھی تو ہم نے شروع نہیں کی ہے نا جی، کہ ہم وہ کوشش شروع کر لیں، وہ نقل تو شروع کر لیں۔
खुदावंद मुताल उसको वजूद भी देंगे और असल भी बना देंगे। यही है इस्लामी तालीमात और यही है रमज़ान का सबक, यही है रमज़ान का और फ़लसफ़ा। देखें इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि हमारे पास तो कोई और वजूद है भी नहीं। जी कुरान हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जी, कहता है बिल्कुल। सिर्फ एक तन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, जी जिसके बारे में कहा कि इसका हर फुट प्रिंट जन्नत का रास्ता है, जन्नत का रास्ता। कि नक्शे पाए रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपको ऑप्शन ही कोई नहीं है, आपने उसी तरह रहना है, उसी तरह चलना है। लक़द कान लकुम, ये अल्लाह की पूरी वो है कि अल्लाह के रसूल की ज़ात के अलावा अबू बकर सिद्दीक़ इस वजह से कामयाब हैं कि नक्शे पाए रिसालत माब पे चलते जी रहे। सईदा फ़ातिमा की कामयाबी का सारा राज अल्लाह के रसूल की सीरत में मौजूद है। सईदना अली मुर्तज़ा के तक़वा ज़ुहद इबादत सारी की सारी जी। अल्लाह के रसूल के उसे कशीद करता है। ऐसे। तो हमारी एक ही राह है, एक ही शख्सियत है इस कायनात में कि जो हमें इस दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी, वो ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ज़ात हमें बताती है कि रमज़ान खुशखबरियों का महीना है। वो ज़ात हमें बताती है कि इस महीने का हमने इस्तकबाल करना जी। है और इस तरीके से इस्तकबाल करना है कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। और इतना आसान करके बयान कर दिया, खुद मुश्किलात सारी अपने ऊपर ली और सारी सारी रात इबादत कर गया, तुमने नहीं करना, जी बिल्कुल, ये मैं कर रहा हूँ, जी ये मेरे लिए हैं, लेकिन आपको उन्होंने बताया कि सिर्फ ये कुछ अमाल हैं, जी। ये आपने करना है। नीयत अच्छी रखनी है, ज़बान अच्छी रखनी है। और कहा कि तुम सदका नहीं दे सकते ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं, अच्छी बात कर दो, ये भी तो ये सदका भी है। सदका है। किसी को मुस्कुरा के देखना भी तो सदका जी है। हाँ। मुझे बताएं दुनिया में ये कहाँ पर है जी जी कि मुस्कुराने पर मुस्कुराने नेकी है, पर। अच्छी बात करने पर नेकी है। वो क़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों से हमेशा अच्छी बात करो। जी और जालिम किसे कहा कि जो लोग अल्लाह के रास्ते पर चलने वालों के लिए मुश्किलात पैदा करें, वो लोग जो मसाजिद के दरवाजे बंद कर दें अपने ऊपर। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हम दीन का ये तसव्वुर जी मेंबर व महराब के ज़रिए, टीवी चैनल्स के ज़रिए लोगों तक पहुँचाएँ। हमने अल्लाह के खूबसूरत दीन के नाम पर माशरे में बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ पैदा की, ऐसे। बहुत ज़्यादा नफ़रतें पैदा की। अब मेरा ख्याल ये है कि इस रमज़ान में कम से कम हम सब लोग ये तय कर लें जी। कि हर जगह से दीन का जो खैर का पहलू उसे बयान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र इकबाल जलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अमीर ज़ैब साहब, और बहुत शुक्रिया ज़ैन क़ादरी साहब। इंशाअल्लाह दोबारा आपको दावत देंगे और आपसे कोई और नात भी सुनेंगे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।